اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا آغاز کیسے ہوتا تھا اس کے بارے میں گفتگو گزشتہ جمعہ ہو چکی. اب افطاری کا سلسلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح افطار کرتے تھے. سنن ابی داود میں صحیح درجے کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے ان کھجوروں کے ساتھ جو شیرے والی ہوتی تھی. تر کھجوروں کے ساتھ، گیلی کھجوروں کے ساتھ، نرم کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے قبل ان یصلی، نماز سے پہلے. فإن لم تکن، اگر نہ ہوتی ان کے پاس رطوبات کھجورے تو فعل تمرات، آپ چھوارے سے خشک کھجور سے روزے کو افطار کرتے. فإن لم تکن، اگر کھجور نہ نرم اور نہ سخت کسی قسم کی کھجور اویلیبل نہیں ہوتی تو کیا کرتے؟ حسا حسوات مما، تو پانی سے روزے کو افطار کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو گیا کہ کھجور سے روزہ افطار کریں، اور اگر کھجور موجود نہ ہو تو کیا کریں؟ پانی سے روزہ افطار کریں. اس میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. موارد الزمان جو سنن ابن حبان کی ایک شرح ہے اس کے اندر موجود ہے، اور مسند ابو یعلا موصلی کے اندر موجود ہے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاة المغرب حتی یفطر ولو علی شربۃ من ماء. فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کہ انہوں نے مغرب کی نماز افطاری کیے بغیر پڑھی ہو. افطاری کرنے کے بعد ہی مغرب پڑھتے. اجلت میں صرف یہ کہ پہلے نماز پڑھ لیں اور بعد میں کہیں، یہ طریقہ مباح نہیں ہے. افطاری کرتے تھے اور پھر نماز کو پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے. اگر کوئی بھی چیز دستیاب نہ ہو تو پانی پی کر افطار کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. بغیر افطاری کے بالکل نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے سنن ابن ماجہ میں اور ارواء الغلیل میں اور الکلم الطیب میں صحیح درجے کی روایت ہے. جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اذان سے قبل، بندہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو فرمایا ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد. اس وقت روزے دار اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اور بندے کی ہر دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے. تو یہ افطاری کا عین وقت ہونا، بھوک کی شدت ہونا، پیاس کا گلے میں اثر انداز ہونا اور دسترخوان اور انواعات کا سامنے بچھا ہوا ہونا، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بالکل رد نہیں فرماتے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی صحیح روایت ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. 3 لوگ ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. نمبر 1 ایسا حکمران جو لوگوں میں عادل ہو. نمبر 2 افطار کرنے والا یہاں تک کہ وہ اب روزے دار جو افطاری کر لے. اور نمبر 3 مظلوم جس پر ناحق ظلم کیا گیا ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بادلوں کے اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کشادہ فرما دے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا میری عزت کی قسم ہے میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو، مگر میں تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہاری دعا ضرور بضرور قبول کروں گا. اسی لیے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افطار کے وقت میں دیکھا کرتا تھا وہ یہ دعا بکثرت کہا کرتے تھے اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے میرے اللہ میں آپ کی وسیع ترین رحمت کا واسطہ دے کر
آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری بخشش کیجئے اور آپ مجھ پہ رحم کیجئے اور میرے لیے معاملات میں آسانی کر دیجئے۔ کب دعا کی جا رہی ہے؟ افطاری کے وقت دعا کی جا رہی ہے۔ جب دعا قبولیت کا مرتبہ ہے اس وقت اللہ سے بخشش کو طلب کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش کو طلب کرے اور انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات شریعہ کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنے والا بن جائے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترجیح دی اور اپنے صحابہ کو بتایا۔ شرح السنہ کی روایت ہے، صحیح الامام ابن حبان میں صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے۔ جناب زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما او جاہد غازیا فلہ مثل اجرہ۔ آپ نے روزہ افطار کیا، اللہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، مگر جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا یا کسی غازی کے لیے سامان جہاد کو تیار کرا دیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اسی صائم کی طرح یا اسی غازی کی طرح اجر لکھ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اجر جزیل کو جاری کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزہ افطار کرائیں، چاہے ہلکے سے ہلکا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی سکت کے اندر کیوں نہ ہو، روزہ افطار کرانے کی جد و جہد ہونی چاہیے۔ لوگوں کو روزہ کھلوانے کے عمل میں داخل ہونا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ روزہ افطار کرانے والے کے لیے اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ وہ دعا سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق اور مسند امام احمد میں صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، افطر عندکم صائمون، اے روزہ افطار کرانے والو، روزے داروں نے تمہارے ہاں روزہ افطار کیا۔ وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک صالح اچھے متقن لوگوں نے تمہارے کھانے کو کھا لیا۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تم پر اپنی دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے روزہ افطار کرانے والوں کے لیے مسلسل یہ دعا کی اور ان کو یہ دعا دینے کا حکم دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ لوگوں کو روزہ افطار کرانے کے لیے جد و جہد کرتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ اگر تھوڑا سا بھی گھر میں کچھ موجود ہے تو وہ کسی کو کھلا دیا جائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر حالت روزہ میں مسواک کر لی جائے، برش کر لیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جناب وَيَذْكُرُ عَنْ عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد۔ عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ آپ بار بار مسواک کرتے تھے، حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ٹوتھ برش ہے اس کے ساتھ آپ ٹوتھ پیسٹ لگا کے کر رہے ہیں تو حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے، اور اگر مسواک کر رہے ہیں تو روزے میں جتنی چاہے صاف کریں، اپنی زبان صاف کریں، اپنے دانتوں کو صاف کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح سحری کھا کر اگر غسل ضروری کرنے کی نوبت آ جائے، وقت کم ہو اور پہلے سحری کھا لی جائے اور پھر غسل ضروریہ کیا جائے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ شرعی طور پہ کوئی منع نہیں ہے۔ صحیح البخاری کی اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرک الفجر وهو جنب من اہلی ثم یغتسل ویصوم۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہی ہیں کہ آپ سحری میں اٹھتے، سحری تناول کرتے، آپ کو نہانے کی حاجت ہوتی، پھر آپ غسل فرما لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو اگر نہانے کی ضرورت ہے اور وقت قلیل ہے، پہلے سحری کر لی تو کوئی حرج نہیں، سحری کرنے کے بعد آپ غسل فرما سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، وان عائشہ وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنوبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خواتین کے پاس رات کو تشریف لے جاتے، صبح سحری کرتے، پھر غسل کرتے اور پھر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اگر وقت قلیل ہو تو آپ پہلے سحری کر سکتے ہیں
اور اگر وقت کافی ہو تو پہلے غسل فرمائیں، پھر سحری کھائیں اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جائیں. دونوں ہی طریقے درست ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاہ. ایک آدمی کو بھول ہو جائے، ایک آدمی بھول چوک کے تھوڑا سا کھا لے یا پی لے، پھر اس کو احساس ہو کہ میرا تو روزہ تھا، یہ میں نے کیا کیا، فرمایا اپنے روزے کو جاری رکھے، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنی رحمت سے کھلا دیا، اپنی رحمت سے پلا دیا، لہذا وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا، روزے کو ختم نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں اور مشکات المصابی میں اور ارواء الغلیل کے اندر صحیح روایت موجود، رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وضع ان امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک کے غلطی سے اگر میری امت کا کوئی شخص کوئی عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے. روزے میں اگر انجیکشن لگوانا پڑے، ڈرپ لگوانی پڑے، ہجامہ لگوانا پڑے، سنگی لگوانی پڑے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ ملٹی وٹامنز کی ڈرپس اور انجیکشنز ہیں جس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے معدے کو تقویت ملے اور اس کے جسم میں ہونے والی کمی کو دور کیا جائے تو شرعاً اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ علاج معالجے کے طور پر ہے اور اس کی خوراک یا اس کی وٹامنز کو پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو روزہ انشاءاللہ تعالی نہیں ٹوٹے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا روزے میں اور اس پہ روزہ بحال رکھا اور اپنے روزے کو نہیں چھوڑا ہے. یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اگر روزے میں خون نکل جائے، چاہے دانت سے نکلے یا جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے، چوٹ کا خون، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن بحال رہے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ رخص بالحجامہ للصائم، روزے دار کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ حجامہ کروائے، انجیکشن سے انجیکٹ کروائے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کسی قسم کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا یا کاجل لگایا یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کی جس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، یا آئی ڈراپس یوز کر لیے یا ایئر ڈراپس یوز کیے یا ایلوا یوز کیا یا ایلوویرا جیل یوز کیا یا کوئی بھی چیز یوز کی، فرمایا وَلَمْ يَرَا أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا. صحیح بخاری کی روایت ہے، روزے کے عالم میں جناب انس، جناب حسن، جناب ابراہیم کے نزدیک سرما لگانے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. اگر سرما لگا لیا تو اس میں کوئی حرج انشاءاللہ الرحمن نہیں ہے. صحیح الامام ابن ماجہ میں روایت موجود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وہو صائم، اللہ کے نبی علیہ السلام حالت صوم میں سرما لگا لیا کرتے تھے. اسی کے اوپر آنکھوں کی تمام ادویات کو قیاس کیا جاتا ہے کہ تمام ادویات آنکھوں میں ڈالنے والی روزے میں ہو سکتا ہے. آپ کا لیزر آپریشن کرانا ہو آنکھوں کا روزے کے عالم میں ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ لینسز لگانے ہو روزے کے عالم میں لگا سکتے ہیں، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی بھی قسم کی میڈیسن یوز کرنی ہو آنکھوں کی، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ روزے میں یہ سارے کام کرا سکتے ہیں. اس سے روزے میں انشاءاللہ الرحمن کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. وقت مختصر ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی وضاحت اور تفصیل کی ہے کہ روزے میں یہ سارا کچھ کرانے سے کوئی روزے میں انشاءاللہ فرق نہیں ہوگا. اگر آپ نے سر پہ تیل ڈال دیا کنگھی کی، اس کے بعد اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا کان صوم احدکم فلیصبح دحینا مترجلا، جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو صبح اٹھ کر اگر سل میں تیل ڈال لے، کنگھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے سروں کو اچھی طرح گیلا کرے، تیل کو جذب کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کسی قسم کا کوئی حرج واقع ہی نہیں ہوگا، لہذا اس میں شرعی طور پہ جائز ہے. اسی طرح بار بار نہایا جائے یا کئی دفعہ سر پہ پانی ڈالا جائے یا گیلا کپڑا کر کے اوڑھا جائے یا منہ پہ پانی ڈالا جائے یا کلی کر لی جائے یا کسی قسم کے چہرے کے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالے جائیں یا اسپرے یوز کیا جائے، وہ ویٹنگ
ٹیشوز یوز کیے جائے، ان سب سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور روزہ انشاءاللہ الرحمن اپنی جگہ پہ بحال رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، ایک آدمی کھانا پکا رہا ہے یا خاتون کھانا پکا رہی ہے، اس نے ذرا سے ٹیسٹ چکھنے کے لیے، اس کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے زبان کی نوک پہ اس کا ذائقہ لگایا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے کہ اسے نہ نگلے اور جان بوجھ کے نہ نگلے اور اس کو بعد میں الگ جگہ پہ تھوک دے۔ اگر اس کا ذائقہ زبان میں رہتا ہوا اندر چلا گیا تو فقہائے حنفیہ کے ہاں روزہ مکروہ ہو جائے گا، باقی کے نزدیک روزہ اپنی جگہ پہ بحال رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اس بارے میں اجازت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے اندر بار بار اپنے اوپر پانی بہایا کرتے تھے، اس میں شرعی طور پہ روزے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ حسن بصری کا قول نقل کرتے ہیں، لا باس بالمضمضہ والتبرد، روزے دار کلی کرے اور ٹھنڈک محسوس کرے، شرط یہ کہ حلق میں پانی نہ جائے تو اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے اور روزے میں یہ سارے امور جائز ہے۔ اسی طرح اچانک منہ کھول کے اباسی لے رہا تھا، منہ کے اندر مکھی یا مچھر چلا گیا اور حلق سے نیچے اترا تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اذا استنصر فدخل الماء في حلق لا باس ان لم يملك رده، اگر کسی روزے دار نے ناک میں پانی ڈالا، وہ پانی حلق سے اندر خود بخود گیا، اس نے نہیں کھینچا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ بحال رہے گا۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا کہ طہارت کرتے ہوئے اگر پانی جسم سے منسلک ہو جائے یا جسم میں داخل ہو جائے تو روزہ مکروہ ہوگا، یہ بات 100% باطل ہے، اس لیے کہ جب استنشاق کرتے ہوئے ناک کے ذریعے حلق میں پانی چلا گیا، نہ چاہتے ہوئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تو طہارت کرتے ہوئے روزہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان دخل حلقه الذباب فلا شيء علیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر ایک آدمی روزے میں ہو اور اس کے حلق میں کوئی چیز چلی جائے اچانک نہ چاہتے ہوئے تو اس کے اوپر روزہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور روزہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ الرحمن بحال رہے گا، لہذا اس میں کسی قسم کا حرج نہیں۔ پھر ایک مغالطہ ہے اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ روزے میں اگر الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے الٹی منہ بھر کے ہو یا کم ہو، اگر اس کو قے آئی تو روزہ گیا۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مسند امام احمد میں، سنن ابی داود کے اندر، سنن ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح درجے کی روایت ہے، من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استسقى عمدا فليقضي، جس پر قے غالب آ جائے اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے قے کر دی، اپنے حلق میں کچھ گھسایا اور الٹی کی، اس کو روزہ بحال کرنا پڑے گا اور دوبارہ اس کی جگہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا قاء فلا يفطر، الٹی خود بخود آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے کوئی چیز حلق میں گھسائی تو اس کے داخل کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹا، الٹی آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا متلی ہونا، ڈکار آنا، مختلف قسم کی بدہضمی کا انتظام ہونا یا مختلف قسم کی نوعیتوں کا انسان کا شکار ہو جانا، اس سے روزہ انشاءاللہ الرحمن نہیں ٹوٹے گا اور کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ثلاث لا یفطرن الصائم، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سنن ترمذی اور مشکات المصابیح کی صحیح روایت، الحجامہ، انسان کا حجامہ لگوانا، والقیء، انسان کا خود بخود الٹی آنا، والاحتلام، اور انسان کا قضائے فطرت میں خود واقع ہو جانا، انسان خود شہوت کا ذہن نہ بنائے، اس کی اگر شہوت کا نزول ہو گیا اور انزال الشہوہ ہو گیا اور احتلام ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ انسان اگر اپنی عرب پہ، اپنی طاقت پہ قابو رکھتا ہے اور اپنی اہلیہ سے بغلگیر ہو گیا اور اہلیہ کا بوسہ لے لیا، روزے میں کوئی فرق نہیں، شرط یہ ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھے اور بے لباس ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعرب، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے عالم میں اپنی اہلیہ سے بغلگیر ہو جایا کرتے تھے، ان کا بوسہ بھی لے لیا
کرتے تھے اور تم میں کون اتنی طاقت والا ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت والے ہوں. لہذا جو نئے نیو میرڈ کپلز ہیں ان کو تو چاہیے کہ ذرا تھوڑا فاصلہ بنا کے رکھیں, دن میں اپنی اہلیہ کے قریب ہونا ہے تو رات کا اہتمام فرمائیں. تاہم اگر ایک انسان اپنی قوت پہ قابو رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اہلیہ کا بوسہ لے بھی لے تب بھی اس کا روزہ انشاءاللہ الرحمن نہیں ٹوٹے گا اور روزہ اپنی جگہ پہ بحال رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مباحات کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کو حقیقی روزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں فرمائی جن سے روزہ خراب ہوگا. پہلی بات, لقید ابن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, سنن نبی داود کی صحیح روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے وضو کے بارے میں پوچھا, اے اللہ کے نبی وضو کس طرح کروں؟ فرمایا وضو پورا کرو, انگلیوں کے درمیان خلال کرو, ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو. صرف اس بات کا خیال رہے کہ جب روزے کے عالم میں ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی نہ چڑھانا, بس ناک میں ہلکے سے پانی ڈالنا, باقی ناک میں بغیر روزے کی حالت میں اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا کے اسے صاف کرو. یہاں سے پتہ چل گیا کہ روزے میں ناک میں پانی ہلکا ڈالنا چاہیے, اس طرح چڑھانا کہ وہ حلق تک پہنچ جائے, یہ بات مناسب نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ارواء الغلیل کے اندر بھی موجود, فرمایا اگر ایک آدمی روزے میں بھی جھوٹ بولے, چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو, ہلکا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو, جھوٹ پہ جھوٹ بولے, فحش گوئی کرے, گالم گلوچ کرے, قبیح باتیں کرے, غیبتیں کرے, بہتان لگائے, فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاج ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے, بدگوئی کرنا نہ چھوڑے, گالم گلوچ نہ چھوڑے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا شخص کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے. یہاں پہ ہمیشہ میں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, آج دوبارہ کہتا ہوں, یہ بات سمجھیے. لوگ کہتے ہیں جی زبان پہ گالی ہے, جان بوجھ کے نہیں دیتے, اچانک نکل جاتی ہے, اس لیے اب کیا کریں, اللہ تو روزہ قبول کرے گا نہیں. تو ہم اس صحابی کی طرح عمل کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو, تو ایک صحابی نے اپنے آپ کو گھر میں بند کیا اور اب تالا لگا کے بیٹھ گئے. صحابہ اکرام نے دیکھا وہ آ نہیں رہے, رسول اللہ نے دیکھا وہ صحابی نظر ہی نہیں آ رہا ہے, تو پوچھا جاؤ معلوم کرو وہ کہاں ہے. پتہ چلا وہ گھر میں بند ہے. کہا گیا تم باہر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا اللہ نے حکم اتارا ہے نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کرو. میری آواز اتنی تیز ہے کہ جب میں آہستہ بھی بولتا ہوں تو زور سے نکلتی ہے, اور میں اپنے آپ کو بے ادب سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کو مسجد بلاؤ اور اس کا گھر کا تالا توڑ دو اور کہو باہر آؤ اور اپنی آواز کو پست کرنے کی کوشش کرو. تو یہ نہیں ہے کہ گالی دے رہا ہے تو روزے کے مقصد کو بھول جائے یا روزہ رکھنا بند کرے, نہیں, بری بات کہنا بند کرے, کوشش تو کرے کہ رمضان میں خیال کرے. باقی اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ توفیق دینے والا ہے, لہذا انسان کوشش کرے. یہ کوشش کے لیے بہترین وقت ہے, اپنی اصلاح کے لیے بہترین وقت ہے. اپنے غصے کو تحمل مزاجی سے تبدیل کرے, اپنی بری باتوں کو اچھی باتوں سے تبدیل کرے اور کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالی پورے سال بہترین توفیق عطا فرمائے گا. صحیح الامام ابن خزیمہ میں صحیح درجے کی روایت ہے, لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل انی صائم. روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں میرے بھائی, روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے. اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے, آپ کے ساتھ کوئی جاہلانہ حرکت کرنے کی کوشش کرے, تو آپ سے اتنا کہیے بھائی صاحب میں روزے سے ہوں, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. بھائی صاحب میں روزے سے ہوں, میں آپ کا کوئی جواب نہیں دوں گا. بحث ہی نہ کرے, کسی قسم کے معاملے میں داخلی نہ ہو, اپنے آپ کو بچانے کی پوری جد و جہد کرے تاکہ شریعہ کے مطابق کما حقہ عمل میں داخل ہو سکے. بہت دفعہ انسان شہوت انگیز گفتگو روزے میں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل انی صائم. فرمایا لغو اور رفث, بری باتیں
کبھی حرکتیں، اس سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو حرکت ہو رہی ہے وہ بری ہے، بس اس کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا نام روزہ ہے، اپنے نفس کی قربانی کرنے کا نام روزہ ہے۔ انسان جب تک یہ عمل کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں خیر حاصل ہوتی رہے گی۔ اب اختتامی مرحلے کی طرف جاتے ہیں، وقت بھی قلیل ہے۔ خواتین کے ایام شروع ہو جائیں، جیسے ہی شروع ہوں گے روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا اور وہ روزے سے باہر ہو جائیں گی، چاہے روزہ کی افطاری میں 1 منٹ ہی باقی کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم ہو جائے تو بس اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور روزہ ختم کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت کا اظہار کرے۔ اس کے اندر مختلف قسم کی ایسی ادویات کا استعمال کرنا کہ رمضان سیدھا سیدھا پورا نکل جائے، یہ انتہائی لغو ہے، انتہائی لغو ہے، شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری بات، اپنی اہلیہ کے قریب ہو گئے، حقوق ازدواجی ادا کی روزے میں، روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اللہ نے قربت ازدواجی کے لیے رمضان کی راتیں رکھی ہیں، تم عورتوں کے قریب راتوں کو جاؤ، دن میں ان سے جدا رہو۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر غلطی سے ہو گیا تب بھی سزا تو ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے۔ لہذا اہلیہ کے قریب دن میں ہونے سے روزہ توڑنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو گے۔ صحابی نے کہا جی طاقت ہی نہیں ہے، فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا جی اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ٹوکرا دیا اور کہا جاؤ جا کے صدقہ کر دو، کیونکہ یہ سزا تو ہے اس شخص کی جس نے روزہ توڑ دیا، لہذا انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کے کچھ کھایا یا پی لیا، جان بوجھ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو اپنی روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ جاء رجل الى النبي فقال اني افطرت يوما من رمضان فقال له النبي تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ارواء الغلیل میں موجود ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تو کھانا شروع کیا، دبا کے کھاتا چلا گیا، پھر مجھے پتا چلا کہ میرا تو روزہ تھا، اب میں کھا چکا تھا تو میں رکا ہی نہیں، جب میرا روزہ ٹوٹ گیا تو میں نے پورا ہی کھا لیا، اطمینان سے کھا لیا، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں چونکہ علم نہیں تھا، نادان تھے، اس لیے اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو اور اس کے بدلے میں دوسرا روزہ رکھو، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہونے کے بعد کھا لے، جان بوجھ کر کھا لے، ٹوکنے کے باوجود کھا لے، لوگ تنبیہ کریں کہ رک جاؤ تمہارا روزہ ہے، یہ پھر بھی کہے کہ کوئی بات نہیں، ایک گھونٹ تو پیا، ایک جگ اور پی لیتا ہوں، ایک نوالا تو کھایا، ایک روٹی اور کھا لیتا ہوں، اللہ تو سارا ہی معاف کرنے والا ہے، لہذا اس سے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ میں نام نہیں لوں گا، ٹائم قلیل ہے، بہت سارے انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے ہاں، جدید جدت پسند حضرات ہیں ہمارے ہاں، ان کے ہاں نوعیت ہے گرمی کے روزے سردی میں رکھو، سردی کے روزے گرمی میں رکھو، یہ ساری چیزیں باطل ہیں، اس سے روزہ ادا نہیں ہوگا اور روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور ہر روزے کے بدلے میں 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کوئی تخفیف نہیں کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر جو معافی ہے وہ کن کے لیے ہے؟ آخری بات، جو معافی ہے کن لوگوں کے لیے ہے؟ 5 لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایسی بیماری ہے روزہ رکھنے سے تکلیف ہوگی، اللہ نے منع کیا ہے روزہ نہ رکھو، رخصت ہے، صحت ہو تو رکھ لیجئے ورنہ روزوں کی قضا کیجئے اور کفارہ دے کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیجئے۔ بیماری کے اندر جب طبیعت کے گراں ہونے کا خدشہ ہو تو زبردستی ضد کرنا کہ روزہ رکھوں گا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تخفیف رکھی ہے اس تخفیف کو قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 2، او علی سفر، سفر میں ہو، ایسا سفر جس میں مشکلات ہوں، اگر ایک انسان روزے کی قضا کرے شرعی طور پہ جائز ہے اور اس میں انشاءاللہ الرحمن کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ایک خاتون پریگننٹ ہے، اس کو مسئلہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گی تو تکلیف میں آ سکتی ہے، تو جناب انس بن مالک الکعبی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن المسافر الصوم والشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، اس عورت کے ساتھ بھی اللہ نے تخفیف کی، مسافر کے ساتھ ساتھ کہ جو پریگننٹ ہو
یا وہ مدر فیڈ پہ ہو، مدر فیڈ کرا رہی ہو، ان دونوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لیں یا اس کی قضا کریں اور کفارہ دے کے کلیئر کر لیں. تاہم وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں. یہ ہو گئی جی 4 چیزیں. 5ویں بات یہ ہے جو شریعت نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، وہ شخص جس کے پاس طاقت ہو فدیہ دینے کی اور وہ شیخ الفانی ہو، انتہائی بیمار ہو، بیماری کے اندر ہی مسلسل رہ رہا ہو، اس کے لیے تخفیف ہے. اس کی ہمت نہیں ہے وہ روزے کا کفارہ دے اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام باتوں کے اندر مسئلہ ثابت کر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کرے. جتنے اپنے معاملات کی اصلاح کرے گا اتنا ہی قرآن و سنت کے قریب ہو جائے گا اور انشاءاللہ الرحمن اعمال کی اصلاح ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما حقہ اس رمضان کو ماہ غفران بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، قیام کو، صیام کو قبول فرمائے اور خوب قرآن کریم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. 4 سال اس کی عمر ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ایک صاحب فرماتے ہیں والدہ صاحبہ کا گزشتہ ماہ انتقال ہوا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ اور ہم سب کے ماں باپ کی اللہ کامل مغفرت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلی شان عطا فرمائے، اعلی مقام عطا فرمائے. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. آج ایک بچے کی سرجری ہے، عمر 13 سال ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کرائی گئی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ جملہ مریضوں کو اپنی رحمت سے شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس رمضان میں ہم سب کی کامل مغفرت عطا فرما. اللہ صاف ستھرا ہو کر آپ کے ہاں آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بیکار ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما. اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اللہ بڑھ چڑھ کر دین کا کام کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللہ ہر محتاج کی محتاجگی سے حفاظت فرما، اپنی ذات وحدہ کی محتاجگی عطا فرما اور آخری دم تک کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے وابستہ رہتے ہوئے شہادت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لا هم الا فرجت، لا خير الا ما سألت، لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.